نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشك سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ سجدہ تلاوت کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ تلاوت کرتے تو پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے 3 بار یہ الفاظ پڑھتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ تو کیسے پڑھیں؟ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دوستو بھائیو، یہ تو دعا تھی عربی الفاظ کی، میں نے پڑھ دی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی نعمت اور اس کا شکر کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور علماء نے کتابوں میں مسئلہ یہی لکھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا کیسے ہے۔ 2 طریقے سے ہے۔ ایک تو بندہ اللہ کی کوئی نعمت ہوئی زبان سے کہہ دے الحمدللہ، اور دوسرا یہ کہ نعمت ہوئی تو اس نعمت کے بدلے میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے احکامات کی پابندی اور اس کے حکموں کی فرما برداری کرنا ایک انسان کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تلاوت کا سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت کی دعا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمائے، اور یہ اب اردو والے لوگ ہمارے توجہ کریں گے کہ کیسے الفاظ ہیں اور ان میں کیسے اللہ رب العالمین کی تعریف بھی ہے اور حمد بھی ہے اور اس کا شکر بھی ہے۔ فرمایا سجد وجہی للذی، میں سجدہ کرتا ہوں اس ذات کا خلقہ جس نے اسے پیدا کیا، وصورہ اور اس کی اچھی شکل و صورت بنائی، وشق سمعہ اور اس کا کان کا نظام بنا دیا، یعنی سننے کا نظام بنا دیا، وبصر بحولہ اور اس کے دیکھنے کی جو آنکھیں ہیں، بحولہ اس کی دیکھنے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا، اور وقوتہ اور اس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت بھی پیدا فرما دی ہے کہ دور تک دیکھ سکتی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس برکت دینے والا کتنا اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ فتبارک اللہ، تبارک اللہ، برکت والا میرا اللہ ہے، احسن الخالقین، اور کتنے اچھے سانچے میں پیدا کرنے والا ہے۔ تو لہذا دوستو بھائیو، یہ اللہ کا شکر کیا کہ اللہ نے قرآن کی تلاوت دی، یہ انعام کیا بہت۔ جس کو اللہ قرآن کی تلاوت کا انعام اور اس پر یہ رحمت فرماتے ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بھی شکر ہے اللہ کے رسول نے خود بھی بہت شکر کرتے تھے میرے دوستو بھائیو، لیکن امت کو سبق سکھانا ہوتا ہے، ہر بات میں امت کی رہنمائی کرنا ہوتی ہے، کیونکہ نبی تو پہلے بھی جنتی ہوتے ہیں، وہ آج جنت کے اعلیٰ درجے میں فائز ہوتے ہیں، ان کو لمبی چوڑی کوئی بات ایسی نہیں کرنی پڑتی، لیکن ساری مشقتیں اور تکالیفیں اور یہ عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دکھانا امت کو سبق سکھانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اللہ دعا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ سجدہ تلاوت قرآن مجید میں احناف کے نزدیک 14 مقام ہے، اور امام شافعی وغیرہ کے نزدیک 15 مقام ہے، یعنی 15 مقام پر سجدہ کرنا واجب ہے ہر مسلمان پر۔ تو جب وہاں پڑھے اللہ اکبر کر کے سبحان ربی العالی پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اللہ کے رسول سے یہ بھی 3 دفعہ پڑھنا ثابت ہے۔ 3 بار اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی، سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ جس نے اچھی صورت بنائی، کان بنائے، آنکھوں کی طاقت عطا فرمائی دیکھنے کی، اور اس کی حفاظت بھی فرمائی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اچھا ہے پیدا کرنے والا۔ تو دوستو بھائیو ساتھیو، سب سے گزارش یہی ہے کہ اب اللہ کی نعمتیں ہم پر آئیں تو ہم اس میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے، اللہ مجھے اور آپ سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد آخری گزارش پھر وہی ہے جو ہم سے پہلے کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ الوی آفیشیل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور الوی جو پیج ہے ہمارا الوی آفیشیل کا فیس بک پر، اس کو ضرور فالو کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم حاضر، خوش رہو، سدا آباد رہو۔ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔